نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح رب يسير ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے عربی کلاس کے لیے. آئیے دروس اللغۃ العربیہ کا لیسن نمبر الدرس التاسع والثلاثون، لیسن نمبر 39، 39واں لیسن آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں. یہ گرامر کے حساب سے لیسن منادا پر مبنی ہے، یعنی منادا اسے کہتے ہیں جس کو پکارا جائے، اور جس کے ذریعے سے پکارا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں. جیسے کہ یا ہے اس میں، اور ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ، تو یا اللہ میں یا حرف ندا ہے اور اللہ منادا ہے. اس کی تفصیلات لیسن کے پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ساری تفصیلات. پہلے لیسن کو شروع کر دیتے ہیں. آئیے الفاظ کے معنی وکیبلری دیکھتے ہیں. مبسوطن، اچھا، ٹھیک ٹھاک، گڈ. علی ما یرام، معمول کے مطابق. اس کا مطلب بھی وہی ٹھیک ٹھاک ہی ہے. مرتاحن، خوشحال. مقہا، یہ قہوہ سے مقہا ہے، کافی کی جگہ کافی ہاؤس. حی، آؤ. تعال، آؤ. تعال کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ تعالوا الی کلمۃ منتزہ، پارک. اقتراح، مشورہ، تجویز. مکتب البرید، پوسٹ آفس. استفسر، پوچھا. منتزہ، پارک. پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے. ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ. خالد، السلام علیکم. کیف حالک یا راشد، آپ پر سلامتی ہو، آپ کا حال کیسا ہے اے راشد. تو یہاں پر دیکھیے راشد منادا ہے، جس کو پکارا گیا ہے. یا جو ہے حرف ندا ہے، جس کے ذریعے سے پکارتے ہیں. اور حرف ندا کئی ہیں، وہ میں سبق کے آخر میں بتاؤں گا. تو معنی ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو. کیف حالک یا راشد، اے راشد آپ کا حال کیسا ہے. ہاؤ آر یو راشد. وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. اہلاً، ویلکم، خوش آمدید. یا خالد، او خالد خوش آمدید، ویلکم. انا مبسوط، میں ٹھیک ہوں. وکیف انت، اور تو کیسا ہے. واٹ اباؤٹ یو. خالد، علی ما یرام، یعنی معمول کے مطابق ہے. وبینما کان راشد و خالد یتحدثان وصل صدیقہما عبد الرحمن. اسی درمیان، بینما مینس بٹوین، اسی درمیان راشد اور خالد باتیں کر رہے تھے. یتحدثان، دونوں باتیں کر رہے تھے. وصل صدیقہما عبد الرحمن، ان دونوں کا دوست عبد الرحمن پہنچا. وصل مینس پہنچا. تو عبد الرحمن وہاں پر آ کے کہتے ہیں کہ ماذا تفعلان ہونا یا صدیقیہ. صدیقیہ ہے، یہ اصل میں صدیقینا یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے تو صدیقیہ ہو گیا. تفعلان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو عبد الرحمن کہتے ہیں اے میرے دونوں دوست، آپ یہ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں. تو راشد جواب دیتے ہیں اینا کنتا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تو کہاں تھا. ما رأیتک من زمان،
میں نے آپ کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا ہے، زمانے سے نہیں دیکھا ہے۔ خالد کہتے ہیں الی متی الوقوف ہونا لندخل المقہا ونتحدث هناك۔ الی متی کب تک، وقوف ٹھہرنا، ہونا یہاں، لندخل المقہا کافی ہاؤس میں چاہیے کہ داخل ہوں، ونتحدث هناك اور وہاں باتیں کریں۔ مطلب یہ ہوا کہ کب تک یہاں ٹھہرے رہیں گے، چلو کافی ہاؤس میں باتیں کریں گے، کافی ہاؤس میں داخل ہوں گے اور وہاں باتیں کریں گے۔ عبد الرحمن حسنا راشد لا یا خالد، نہیں اے خالد، لقد نہانی ابی عن الجلوس فی المقاہی۔ لقد نہانی کے معنی مجھے منع کیا، نہا ینہو کے معنی روکنا، منع کرنا۔ لقد نہانی ابی، میرے ابا نے مجھے منع کیا ہے، عن الجلوس بیٹھنے سے، فی المقاہی کافی ہاؤس میں، میرے ابا نے مجھے کافی ہاؤس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ خالد بولتے ہیں لماذا تخاف اباک یا رجل، او مین آپ ابا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لا یخبرہ احد منا، ہم میں سے ان کو کوئی بھی خبر نہیں دے گا، لا یخبرہ ان کو خبر نہیں دے گا، احد منا ہم میں سے کوئی، حیا نمشی چلو چلتے ہیں۔ عبد الرحمن اذن نمشی یا شباب الی المنتزہ ونجلس ہناک۔ اذن جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا، اذن کے معنی پھر تو، تب تو، تبھی تو وغیرہ۔ پھر تو چلتے ہیں اے جوانوں پارک کی طرف اور وہاں بیٹھیں گے۔ پھر اے جوانوں پارک کی طرف چلتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں۔ راشد نعم یا عبد الرحمن، جی ہاں اے عبد الرحمن، اقتراحک جید، آپ کا مشورہ، آپ کی تجویز اچھی ہے، وکلامک معقول، اور آپ کی بات اچھی ہے، یعنی بہتر ہے یا مناسب ہے۔ جاءت سعاد، وہاں سعاد آئی، ورأت الزملاء، اور ساتھیوں کو دیکھی، واقفین فی الطریق، راستے میں بیٹھے ہوئے، فتقدمت الیہم، تو اس کی طرف بڑھی، تقدم الیہ اس کی طرف بڑھی۔ سعاد کہتی ہیں ماذا تعملون ہنا یا جماعہ، اے گروپ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خالد بولتے ہیں الی این تقصدین یا سعاد، کہاں کا ارادہ ہے اے سعاد؟ تقصدین ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو سعاد کہتی ہیں کنت ذاہبۃ الی مکتب البرید، میں پوسٹ آفس جا رہی تھی، فرأیتکم ہنا، میں نے آپ کو یہاں دیکھا، آپ سب کو یہاں دیکھا یا دیکھی، یعنی دیکھی۔ وجئت استفسر عن حالکم یا زملائی، میں پوسٹ آفس جا رہی تھی اور آپ سب کو یہاں دیکھی تو تمہارا حال پوچھنے کے لیے اے ساتھیوں آ گئی۔ عربی میں جواب لکھیے، رائٹ آنسر ان عربک، مشق ایکسرسائز۔ ماذا قال خالد لراشد، خالد نے راشد سے کیا کہا؟ السلام علیکم، کیف حالک یا راشد۔ ماذا اجاب راشد، راشد نے کیا جواب دیا؟ تو جواب دیا وعلیکم السلام، اہلا یا خالد، انا مبسوط وکیف انت، خوش آمدید اے خالد، میں اچھا ہوں، تو کیسا ہے؟ متی جاء الیہا عبد الرحمن، یعنی کہ وہاں پر ان کی طرف عبد الرحمن کب آیا؟ بینما کان راشد و خالد یتحدثان، یہاں پر متی جاء الیہما عبد الرحمن، الیہما ہونا چاہیے کیونکہ دو ہیں تو الیہما ہونا چاہیے، پرنٹنگ مسٹیک ہے۔
بینما کانا راشد و خالد یتحدثان، جبکہ راشد اور خالد دونوں باتیں کر رہے تھے. ماذا سأل راشد عبد الرحمن، راشد نے عبد الرحمن سے کیا سوال کیا تھا؟ وہ سوال کیا تھا اینا کنتا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تو کہاں تھا؟ من ای شیء نہا راشدن ابوہ، راشد کو ان کے ابا نے کس چیز سے منع کیا تھا؟ تو نہا ابوہ عن الجلوس فی المقاہی، ان کے ابا نے کافی ہاؤس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے. ماذا قال لہ خالد، خالد نے ان سے کیا کہا تھا؟ لماذا تخاف اباک یا رجل لا یخبرہ احد منا، او مین آپ ابا سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ان کو خبر نہیں دے گا. ماذا اقترح عبد الرحمن، عبد الرحمن نے کیا مشورہ دیا، کیا تجویز دیا؟ تو جواب ہوگا اذن نمشی یا شباب الی المنتزہ ونجلس ہناک، پھر تو اے جوانوں پارک کی طرف چلتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں. اینا کان الزملاء عندما جاءت الیہم سعاد، ساتھی پورے کہاں تھے جب سعاد آئی ان کی طرف؟ تو کانوا واقفین فی الطریق، وہ سب کے سب راستے میں کھڑے تھے. ماذا قالت لہم سعاد، سعاد نے ان سے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا تھا ماذا تعملون ہنا یا جماعہ، یا جماعت ہنا، اے گروپ یہاں آپ کیا کر رہے ہو؟ الی این کانت سعاد ذاہبۃ، سعاد کہاں جا رہی تھی؟ تو جواب ہوگا کانت ذاہبۃ الی المکتبۃ، وہ لائبریری جا رہی تھی. الی مکتب البرید، پوسٹ آفس جا رہی تھی. کانت ذاہبۃ الی مکتب البریدی، وہ پوسٹ آفس جا رہی تھی. خالی جگہوں کو پر کیجئے. فل دا بلینک. کیف حالک یا راشد، انا بخیر و کیف انت، ما رأیتک من زمان، این کنت یا عبد الرحمن، الی متی الوقوف ہناک، تعالوا یا رجال، لقد نہانی ابی عن الجلوس فی المقاہی، نمشی الی المنتزہ ونجلس ہناک، یا ہنا، پارک کی طرف چلتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں. نعم یا عبد الرحمن اقتراحک جید و کلامک معقول، جی ہاں اے عبد الرحمن آپ کی تجویز اچھی ہے اور آپ کی بات اچھی ہے یا مناسب ہے. جاءت سعاد ورأت الزملاء واقفین فی الطریق، سعاد آئی اور تمام ساتھیوں کو راستے میں کھڑی دیکھی. ماذا تعملون ہنا یا جماعہ، تعملون آئے گا. وجئنا یا وجئت استفسر عن حالکم، وجئت استفسر عن حالکم یعنی میں آپ کے حال کو دریافت کرنے آئی. درج ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. کریکٹ دا بلو سینٹینس. کیف حالک یا راشدن، تو یا حرف ندا کے بعد جو منادا ہوتا ہے اگر سنگل ہے مفرد ہے تو رفع ہوتا ہے، تو یا راشدو ہوگا، یا راشدن نہیں ہوگا. اہلاً یا خالدین، تو یہاں پر بھی منادا جو ہے سنگل ہے یا خالدو ہوگا. بینما کانا راشد و خالد یتحدثو، یہاں تثنیہ ہے تو یتحدثان ہوگا. اینا کنتا یا عبد الرحمن، تو یا عبد الرحمن نہیں ہوگا بلکہ یا عبد الرحمن ہوگا، کیونکہ منادا اگر مضاف ہو جائے تو وہ نصب ہوتا ہے. یا عبد الرحمن. الی متی الوقوف، وقوفہ ہونا،
وقوفہ نہیں ہوگا بلکہ وقوفو ہوگا. تعالو یا رجالن، یا رجالن نہیں ہوگا بلکہ یا رجالو. لماذا تخافو ابوکا یا رجلن، تخافو ابوکا نہیں ہوگا بلکہ تخافو اباکا، یہ مفعول ہے تو نصب میں آئے گا اباکا. یا رجلن نہیں ہوگا بلکہ یا رجلو ہوگا. جاءت سعاد ورأت الزملاء واقفا فی الطریق، واقفا نہیں ہوگا بلکہ واقفین ہوگا. ماذا یعمل ہنا یا جماعتن، یعملو نہیں ہوگا جماعت ہے تو یعملون. ماذا تعملون ہوگا چونکہ وہاں پر مخاطب کر رہی ہے تو ماذا تعملون ہونا آئے گا یا جماع. سعاد کنت ذاہبا الی مکتب المرید، ذاہبا نہیں ہوگا بلکہ ذاہبتن ہوگا کیونکہ سعاد جو ہے مؤنث ہے، فیمینائن ہے، تو اس کے لیے جو خبر آئے گی وہ اس کے لیے جو فعل آئے گی ذاہبتن جو ہے کانا کی خبر ہے، کانا فعل ناقص، تا اس کا اسم اور ذاہبتن اس کی خبر ہے. تو چونکہ سعاد جو ہے مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی جو ہے مؤنث ہوگی، تو کنتو ذاہبن نہیں ہوگا بلکہ کنتو ذاہبتن ہوگا. سبق میں مذکور راشد، خالد اور عبد الرحمن کی جگہ فاطمہ، زینب اور خالدہ کے ناموں کو رکھ کر جملوں میں ضروری تبدیلی کریں اور تمام جملوں کو اعراب لگائیں. تو یہاں پر صرف اتنا ہے کہ راشد، خالد، عبد الرحمن یہ فعل، یہ پورے مذکر ہیں، جن کا نام ہے یہ مذکر ہے، مسکولین ہے، تو اس کے فعل جو ہوں گے مسکولین ہوں گے. لیسن میں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تو بس اس کی جگہ پر جو ہے فیمینائن کر دینا ہے. یہاں پر جو ہے فاطمہ، زینب اور خالدہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاطمہ تو کیفا انتی یا زینبو، وہاں پر کیفا انتا تھا، مؤنث کے لیے کیفا انتی ہوگا. زینب جواب دیتی ہیں انا مبسوطتن، وہاں پر مبسوطن تھا مسکولین کے لیے، فیمینین کے لیے مبسوطتن ہوگا. وکیفا انتی، اور تو کیسی ہے. وبینما کانا فاطمۃ و زینب تتحدثتان، وہاں پر تھا یتحدثان، وہ مسکولین کے لیے تھا تو فیمینین کے لیے فعل چینج ہو جائے گا تتحدثتان. وصلت صدیقتہما خالدہ، وہاں تھا وصل صدیقہما عبد الرحمن، صدیقہما تھا اور فعل وصل تھا تو مؤنث کے لیے فعل ہو جائے گا وصلت صدیقتہما خالدہ. ماذا تفعلان یا صدیقتیہ، وہاں تھا ماذا تفعلان یا صدیقیہ تو صدیقہ یہ مؤنث کے لیے ہوگا صدیقتیہ. زینب اینا کنتی یا خالدتو، وہاں تھا اینا کنتا یا عبد الرحمن، فیمینین کے لیے کنتی آئے گا. ما رأیتکی منذ زمان، تو یہاں پر جو ہے ما رأیتکی ہوگا فیمینین کے لیے، وہاں پر ما رأیتکا تھا مسکولین کے لیے. عربی میں ترجمہ کیجئے. ٹرانسلیٹ ان عربک. اے خالد آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کیف حالک یا خالد، اے میرے عزیز میں بخیر ہوں. انا بخیر یا عزیزی، آپ کیسے ہیں؟ کیف انت، اے میرے بھائی میرا حال مطابق منشا ہے. یا اخی حالنا علی ما یرام، ہم نے آپ کو عرصہ سے نہیں دیکھا ہے. ما رأیناک منذ زمان، ہم نے آپ کو عرصہ سے نہیں دیکھا. میرے دوست یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ یا اصدقائی الی مطل وقوف ہونا، آئیے گھر چلیں اور وہاں آرام سے باتیں کریں. حیا نمشی،
इल बैती वनस्तरीहु हुनाक। खालिद, नहीं, मुझे मेरे भाई ने पार्कों में बैठने से मना किया है। ला या खालिद, खालिद, ला, नहानी अखी अनिल जुलूसी फिल मुंतज़ही। फिल मुंतज़ही, जैसा कि मैंने बताया था, मुंतज़ह की मना पार्क होते हैं। आओ चलते हैं, हैया नमशी, तब आप लोग आएँ, हम लाइब्रेरी चलते हैं और वहाँ बैठते हैं। इज़न तालो नहनु नज़हबु इलल मक्तबती व नजलिसु हुनाका। बॉक्स के ग्रामर को थोड़ा देख लेते हैं। कायदा, मुनादा वो इस्म है जिसको पुकारा जाए और वो हरफ निदा के बाद आए। हरफ निदा या अगर मुनादा मुफरद या मारिफा या नकरा मकसूदा हो तो रफ़ा पर मबनी होगा, जैसे या ज़ैदु या रजुलु। अगर मुनादा मुज़ाफ़ हो या गैर मकसूद नकरा हो तो मंसूब होगा, जैसे या अब्दुर्रहमान। इसकी तफसीलात आप बोर्ड में मुलाहज़ा फरमाएँ। तो अदरसु तासे व सलासून 39 लेसन में जो मुनादा है और हरफ निदा जिसे कॉल वाइज कर सकते हैं। तारीफ़, डेफिनेशन ये है, हरफ निदा वो है जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाए। या ज़ैदो, जैसे कि या ज़ैदो, तो या ज़ैदो में या हरफ निदा है, ज़ैदो मुनादा है, माना होगा ए ज़ैद। मुनादा वो है जिसको पुकारा जाए, जैसे या ज़ैदो में ज़ैद जिसको पुकारा गया है वो मुनादा है। हरफ निदा 5 हैं। पहला या, दूसरा आया, तीसरा हया, चौथा ए, पांचवा हमज़ा मफ्तूहा यानी आ। क्योंकि ये मफ्तूहा हमज़ा है इसलिए इसको बोलते हैं हमज़ा मफ्तूहा आ जो है ये हरफ निदा है। या करीब और बईद, नज़दीक और दूर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। या जो है करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आया और हया ये दोनों बईद यानी दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए हमज़े मफ्तूहा ए और हमज़े मफ्तूहा आ ये दोनों करीब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एराब के लिहाज से यानी ज़बर ज़ेर पेश के लिहाज से मुनादा की 2 किस्में हैं। पहली किस्म जो है मंसूब, नसब होना, ज़बर होना। दूसरा है आलमत रफ़ा पर मबनी होना, यानी कि रफ़ा होगा, पेश होगा। अब मंसूब होने की 3 सूरतें हैं, यानी ज़बर होने की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत, जब मुनादा मुज़ाफ़ हो, अपस्टॉफ़ी हो, जैसे या अब्दुल्लाही, तो अब्दु मुज़ाफ़, अल्लाही मुज़ाफ़ इलैह, तो यहाँ पर जो है अब्दुल्ला जो है दोनों लफ्ज़ मुनादा है, तो मुनादा यहाँ जो है मुज़ाफ़ है, इसीलिए अब्दुल्ला हो गया, ज़बर होगा। दूसरा, जब मुनादा मुशाबिह मुज़ाफ़ हो, यानी मुज़ाफ़ की तरह हो, जैसे या तालिअन जबलन। तीसरा, नकरा गैर मुअय्यन हो, कॉमन नोन हो और गैर मुअय्यन हो, जैसे कोई अंधा कहे या रजुलन खुज़ बियदी, ए कोई मेरा हाथ पकड़ो। तो या रजुलन जो है ये नकरा है और गैर मुअय्यन है, मुअय्यन नहीं है। जब मुनादा मुफरद मारिफा हो, नकरा ना हो, तो हालत रफ़ा पर मबनी होगा, जैसे या ज़ैदू। 2 किस्में में से ये दूसरा किस्म है, जैसे या ज़ैदू। और अब अगर मुनादा मुअर्रफ बिल्लाम हो तो हरफ निदा और मुनादा के दरमियान मुज़क्कर यानी
مسکلین کی صورت میں، مسکلین ہونے کی صورت میں ایہا، اور مؤنث یعنی فیمینین ہونے کی صورت میں ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، تو یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، تو یہاں پر جو ہے الناس جو ہے معرفہ تھا اور الف لام کے ساتھ تھا، تو اسی لیے اس کے ساتھ ایھا کو جوڑ دیے، تو یا ایھا الناس ہو گیا، کیونکہ اگر ایھا کو نہیں جوڑیں گے تو یا کو ڈائریکٹ الف لام کے ساتھ معرفہ میں ملانا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ اس وجہ سے آسانی کے لیے ایھا لگاتے ہیں تاکہ یا ایھا الناس ہو جائے اور آسانی ہو جائے۔ تو قرآن میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا اور یا ایتھا النفس المطمئنۃ، تو یہاں پر مؤنث کے لیے ایتھا لگاتے ہیں، اگر نہیں لگائیں گے تو یا کو ڈائریکٹلی نفس میں ملانا مشکل ہوگا۔ اچھا، اور صورتیں ہیں مگر اس میں جلالت پر صرف یا داخل ہوتا ہے، جیسے یا اللہ ہو۔ دعا کے لیے حرف ندا یا کے بدلے، دعا کے لیے حرف ندا یا کے بدلے اسم جلالت کے آخر میں میم مشدد لاتے ہیں۔ اسم جلالت یعنی اللہ کا نام کے آخر میں میم مشدد یعنی تشدید والا میم لاتے ہیں، جیسے اللہم، تو یہ دعا میں کہتے ہیں اللہم، اللہ کو پکارنے کے لیے، اے اللہ، تو اس میں بھی حرف ندا ہے۔ حروف ندا سے پہلے ادعو فعل مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ فعل جو ہے ادعو محذوف ہوتا ہے، منادا اسی فعل محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے اکثر منصوب ہوتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ چونکہ ادعو فعل مقدر ہے تو میں پکارتا ہوں زیدن، تو زیدن جو ہے مفعول ہو جائے گا، ایسی صورت میں جو ہے منادا اکثر و بیشتر منصوب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی حروف ندا کو ہی حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے السلام علیک ایھا النبی، تو اس میں جو ہے یا ایھا النبی اصل میں تھا، اصل میں یا ایھا النبی تھا، اور یوسف اعرض عن ھذا اصل میں یا یوسف تھا۔ اگر منادا رب، غلام، وغیرہ ہو، یہ سارے الفاظ اگر ہو تو یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اگر منادا رب، غلام، وغیرہ ہو اور یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں، جیسے کہ یا غلامیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، دوسرا یا غلامی، تیسرا یا غلاموں، چوتھا یا غلاماں، اسی طرح یا ربی، یا ربیہ، یا ربو، یا ربا، چاروں صورتیں جائز ہیں۔ منادا مفرد معرفہ ہو، اس کے بعد ابن یا بنت کا لفظ آ جائے تو منادا ابن اور بنت سمیت منصوب ہو جائے گا، منصوب ہوگا، جبکہ بعد والا لفظ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، جیسے مثال یا علی ابن ابی طالب، تو یا علی، تو یہ منادا منصوب ہوا، بعد والا جو ہے ابن ابی طالبین، ابن مضاف، ابی مضاف الیہ مضاف، طالبین مضاف الیہ، یہ سارے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، لیکن یہ والا جو ہے پہلا والا منصوب ہوگا، جیسے یا علی ابن ابی طالبین اور یا فاطمہ بنت محمد۔ امید ہے یہ گرامر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور لیسن بھی۔ اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو کومنٹ باکس میں رکھیں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیں۔